السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا جو چل رہا ہے لیکچر، یہ پچھلے لیکچر سے ہی ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پارٹ 2 آپ لوگ دیکھ لیں کہ پچھلے واقعے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے، کس وجہ سے یہ مشہور ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ جو آیات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت موسیٰ کی قوم پہ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ہمیں کچھ بتائیے کہ وہ گائے کس طرح، یعنی وہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اس کے جسم کو یعنی اس کی میت کو ایک گائے کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لگانا تھا، تو وہ مردہ بول اٹھتا اٹھتا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ وحی ہوئی تو وہ اپنی قوم کے پاس یہ پیغام لے کر آئے، تو قوم نے کہا کہ جو سوال جواب ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کیا کہا، اتتخذونا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ قال، کہا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ کو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم بات لے کر آئے ہو، یہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ان کی عقل نہیں مان رہی تھی کہ ہم جو ہے مردے کو ٹکڑا لگائیں گے تو وہ جی اٹھے گا۔ قالوا، تو لنا، انہوں نے کہا، لائیے ربو کا، اپنے رب سے، یبجی لنا، ماہی، کہ وہ گائے جو کس طرح کی ہونی چاہیے۔ قال، انہوں نے کہا، انہا، کہ بے شک جو گائے ہے، بقرہ، گائے، لا فارض ولا بقر، نہ تو وہ موٹی ہے اور نہ ہی وہ گائے جو ہے جوان ہے، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہے، ففعلوا، پس کیجئے، ما تؤمرون، جو کرنے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جو تمہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تم صرف وہی کام کرو۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ لائیے ربک، اپنے رب سے، یبجی لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے، یعنی ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہوئی بلکہ کچھ اور وضاحتیں ہمارے پاس لے کر آئیے، یہ بتائیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال، کہا، انہ، بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، انہا، کہ گائے، بقرہ، جو گائے ہے، صفراء، وہ گہرے رنگ کی ہے، زرد رنگ کی، فاقع لونھا، کہ وہ لبھاتی ہے دیکھنے والوں کو، تسر الناظرین، جو اس کو دیکھے، یعنی اس کا رنگ اس قدر شوق، اس قدر پیارا ہے، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ قالوا، کہا، ادع لنا، لائیے ربک، اپنے رب سے، یبجی لنا، وہ بتائے، ماہی، کہ کس طرح کی ہے گائے، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، ہمارے لیے متشابہ ہو گئی، وَإِنَّا إِنشَاءَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی سوال پہ سوال وہ کیے جا رہے تھے، وجہ اس کی کیا تھی؟ جب ایک انسان کب زیادہ سوال کرتا ہے؟ جب اس کے کوئی کام کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح وہ بھی جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو صحیح نیت سے کام نہیں کرتے تھے، تو وہ سوال جواب بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ حضرت موسیٰ نے کہا، انہ یقول، وہ کہتا ہے، انہا، بقرۃ، ان کی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، نہ تو کھیتی کو جوتتی ہے، یعنی جس طرح ٹریکٹر ہل چلاتے ہیں کھیتوں کے اندر، تو پرانے زمانے میں جانور کیا کرتے تھے، تو وہ جو گائے ہے وہ کھیتوں کو نہیں جوتتی، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتوں کو پانی پلاتی ہے، یعنی ایسے ٹیوب ویل یا نہروں سے پانی دیا جاتا ہے، تو اس زمانے میں جانور جو ہیں وہ کنویں یا راہٹ کے ذریعے پانی نکالا کرتے تھے، اور وہاں سے پودوں کو جو ہے وہ پانی دیا جاتا تھا، کھیتی کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو سیراب بھی نہیں کرتی۔ مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، مسلمۃ لا شیاء، یعنی وہ خوبصورت ہے اور اس کے اوپر نہیں ہے کوئی داغ، فیہا، اس میں۔ قالوا، تو اب کہا، الآن جئت بالحق، کہ تم صحیح بات لائے ہو، فذبحوها، تو انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شرعی کام میں کرید کا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ بار بار جب ہم سوالات کریں گے تو ایک آسان حکم کا دائرہ بھی تنگ ہو جاتا ہے اور پابندیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا۔ قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایمان والو اس قدر سوال نہ کرو کہ تمہارے اوپر جب اس کا جواب لایا جائے تو وہ تمہارے لیے اوپر گراں گزرے، تمہارے اوپر بھاری گزرے۔ اس آیت کے مطابق انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال یہ کیا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ انہیں بتایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ گہرا ہو، شوخ ہو، دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ تورات میں ہے، تورات کے آگے مزید اقسام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب میں کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ ایک لال گائے ہے جو بے داغ اور بے عیب ہے، اور ذبح کی جائے عمر کی حد متعین ہو جانے کے بعد، تو گائے سے متعلق کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے رنگ کے متعلق سوال کر دیا۔ ظاہر ہے کہ سوال جواب میں سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کی ہدایت ہونی تھی۔ اس کے بعد بھی گویا وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے سوال پر سوال کر رہے تھے۔ اس بار انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ گائے کس قسم کی ہو، اس کی دیگر تفصیلات کیا ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے گائے کی پہچان مشکل ہے۔ اگر ہمیں باقی تفصیلات مل جائیں تو ہمارے لیے
گائے کو پہچاننا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ مولانا امین احسن اصلاحی بہت ہی مشہور رائٹر ہیں، تدبر قرآن ان کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر کے حد متعین ہو جانے کے بعد تو گائے سے متعلق کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے رنگ کے متعلق سوال کر دیا۔ ظاہر ہے کہ سوال کے جواب میں سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کی ہدایت ہونی تھی۔ اس طرح سوالات کے ذریعے بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو شریعت الہی کی وسعتوں اور رخصتوں سے محروم کر کے یعنی ایک ٹو دا پوائنٹ بات پہ آ گیا۔ جیسے ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسری طرف جا کر انہوں نے یہی سوال کیا، تیسری طرف یعنی 3 مرتبہ سوال کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت میں کوئی پابندی لگا دی، یعنی کوئی حلال چیز حرام یا حرام چیز حلال قرار دی جائے۔ فرض کریں اگر وہ پابندی ہو بھی جاتی تو آج کل جتنی تعداد میں مسلمان ہیں تو ان کے لیے ہر سال حج ادا کرنا، اور جیسا کہ ہم خاص طور پر اس سال میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں تو وہ لوگوں کے سوال و جواب سے رخصت میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو وہی ہے الہی کے سامنے سوال جواب نہیں کرنے چاہیے، اس چیز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ نیکسٹ آیات ہیں کہ جب تم میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْ اضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ تم میں سے بعض جو ہے اس کے بعض جسم کو لگایا جائے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یُرِیکُمْ آیاتہ، تمہاری نشانیاں لاتا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ ثم قست قلوبکم، اور پھر ان کے یہ نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔